دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. وہاں کون مل گیا؟ اللہ. فوفاہ حساب، اللہ نے اس کا حساب کر دیا. اللہ نے کہا اچھا پکڑا گیا ہے نا، آ جا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ فوراً فیصلہ اس نے کر دیا. اب سن لیجیے، تمثیل کو سمجھیے. تم ذرا مشکل چیز ہے، تمثیل کو سمجھیے. یعنی آپ نے کیا کہا؟ سن بھائی، امریکہ کا گرین کارڈ لے گئے آپ نے. میں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا، 1973 میں گیا، 73 میں پڑھنے کے لیے گیا. مجھے نہیں پتا کہ کیوں گیا. سارے کالج کے لڑکے جا رہے تھے، امریکہ جا رہے تھے. ہم نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں، چلو چلو. سارے لڑکے 2-4 لڑکے چلے گئے امریکہ. ہم بھی چلے اپلائی کر دیتے. ہم نے اپلائی کر دیا، داخلہ مل گیا کالج میں، ہم بھی چلے گئے. کیوں گئے ہمیں نہیں پتا تھا، سب گئے ہم چلے. اس کے بعد جو ہے سارے لڑکے ہمارے وہاں جو امریکہ میں تھے، ڈگری مل گئی. انہوں نے کہا کہ میں تو آسٹریلیا جا رہا ہوں، میں فلاں کی جگہ جا رہا ہوں، میں نے یہاں اپلائی کر دیا ہے، کینیڈا جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا چلو میں بھی فارم، انہوں نے فارم منگوائے، میں نے بھی فارم منگوائے. میں نے کینیڈا کو لکھ دیا تو مجھے کینیڈا کی شہریت مل گئی. میں چلا گیا کینیڈا. پہلے فارم آیا کینیڈا کا میرے پاس، وہ بھرا تو مجھے کال آ گئی سفارت خانے سے کہ آپ فوراً آ جائے. میں جو ہے دوسرے دن چلا گیا سفارت خانہ. وہاں مجھے جو ہے انہوں نے کہا اسٹامپ لگا کے دے دیا، جاؤ تمہیں شہریت. میں پھر کینیڈا چلا گیا. تو وہ پیاسا جو ہے وہ پانی کی تلاش میں تھا. اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا امریکہ میں گئے، لڑکیوں میں، شراب میں، زنا میں، ڈرگز میں، اور پور دین اسلام چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی. وہاں پیاس کی طلب میں گئے، ملا کچھ نہیں، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، موت آ گئی، اللہ نے ان کو دوزخ میں ڈالا. اللہ سریع الحساب. جو ملا کچھ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پانی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، سمجھے؟ اور دوسری مثال پھر اندھیرے کی دی گئی، او کظلمات فی البحر. او یعنی 2 تمثیلیں دی گئی. کافروں کے اعمال کیا ہیں؟ وہ اندھیرے پہ اندھیرا ہے، یا پھر ایک سراب ہے، دھوکہ. ہاں کھائیو مت فریب ہستی. اور شاعر نے کہا نا، ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. ہستی اپنی سراب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک. جو قرآن پڑھ لیتا ہے نا، امریکہ سن لیجئے، میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں امریکہ. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اللہ کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی حکومت کے آگے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. چلیے جی، اس کے بعد آ جائیے، یہاں اللہ کی کچھ صفات سے تعارف ہے. یہاں مومنین اور منافقین کی صفات کا فرق بتایا گیا ہے. اب آ جائیے پھر احکام پہ آتے ہیں. بیڈ روم کے احکام.
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ سبق یہ سکھاتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ بیڈ روم کو، پرانے زمانے میں تو لاک وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا بیڈ روم میں، تو پردے ہوتے تھے بیڈ روم میں، یا پردے نہیں ہوتے تھے، تو بچوں کو کہا گیا تربیت دیں کہ ماں باپ کے کمرے میں اجازت لے کر آئیں. کب؟ 3 اوقات میں، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد جب آپ کپڑے اتارتے ہیں. دیکھیے قرآن میں کیسی کیسی تعلیمات ہیں. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کپڑے کب تمہیں اتارنے چاہیے، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد. بچوں کو تربیت دی جائے. اب آ جائیے اس کے بعد بوڑھی عورتوں کے احکام. اب یہاں پہلے تو کہا گیا کہ عورتیں اپنے جو ہے اپنی چادر ڈال لیں، ٹھیک ہے، لمبی بڑی چادر. اس کے بعد بوڑھی عورت سے کہہ دیا جو نکاح کی امیدوار نہیں ہے اس کے لیے آسانی ہے. سمجھ گئے بات؟ وہ چادر اتار سکتی ہے. اب جیسے اب صوفیہ اکرم صاحب ہے، فرض کیجئے ان کی والدہ ہے، ان کی عمر ہے 60 سال، ان کی والدہ کی عمر فرض کیجئے 80 سال ہے. میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے گھر، کہتا ہوں اما جی کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے وہاں؟ صوفیہ اکرم صاحب کی والدہ میری والدہ ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم، یعنی وہ چادر کو اتار دیتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی فطرہ ہے اس میں؟ کوئی فطرہ ہے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سن لیجئے کہ 80 سال کی بوڑھی برقعے میں ہے اور اس کی جو بچی ہے، جوان ہے، چمک چھلو جو ہے، وہ بالکل بے پردہ ہے. معاملہ الٹا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بوڑھی عورت کو رخصت ہے، بوڑھی عورت کو رخصت ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، وہ چاہے تو. لیکن وہ اس کے لیے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی تبرج اور زینت نہ دکھائے. یہ نور جہاں تھی نا، وہ ہو گئی 60 سال کی، 70 سال کی، تو وہ اس کو جوان بننے کا بڑا شوق تھا. وہ پلاسٹک سرجری کرتی تھی جھریاں نہ ہو، تو یہ کھال کو ایسے کھینچتے تو کھینچ کے آخر میں ڈاکٹر کئی بار اس نے سرجری کروائی. آخر میں ڈاکٹر نے کہا ہم نے اتنی مرتبہ کھینچا ہے آپ کی اس کو کھال کو، اب ہم مزید نہیں کھینچ سکتے آپ کو. تو جوان بننے کا شوق ہے، تو اس لیے پابندی عائد کر دی کہ بشرطے کہ بوڑھی عورت بھی زینت نہ دکھائے، میک اپ نہ دکھائے اور تبرج نہ دکھائے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے طعام اور گھروں میں داخلے کے مزید احکام دیے گئے. یہاں بھی احکام دیے گئے تھے. اچھا جی، کھانے کے آداب یہ سکھائے گئے کہ چچا کا گھر ہو، ماموں کا گھر ہو، دوستوں کا گھر ہو، اور جو قریبی رشتہ دار ہے، والد کا گھر ہے، والدہ کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، یہاں کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں جا کے آپ کھا سکتے ہیں. آپ کی اپنی بہن کا گھر ہے، کہہ سکتے ہیں بہن باجی بھوک بہت لگی ہے، روٹی ڈالیں. بھائی کا گھر ہے نا، سگے بھائی کا گھر ہے، جائیں کھائیں. والد کا گھر ہے، والدہ کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے. تو اللہ نے یہ بتایا، اس طرح بتایا گیا کہ جو لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، معذور ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی کھانا وہ آپ کسی گھر میں وہ کھا سکتے ہیں. اب سن لیجیے آخر میں سورت کے اندر، سورہ نور کے اندر جماعت کے احکام دیے گئے ہیں، امیر کی اطاعت کے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. کہ کوئی جامع امر ہے، کوئی جماعتی حکم ہے، اجازت کے بغیر محفل کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. یہ محفل ہے، یہاں ایک صدر ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ، کیا میں 1 گھنٹے کے لیے باہر جا سکتا ہوں؟ اجازت کے بغیر، امیر کی اجازت کے بغیر مجلس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لکھ کر دیں اجازت لے، امر جامع ہو. حتی یستأذنوا، اور فرمایا کہ جو لوگ اجازت لیتے ہیں وہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں. اب سنیجئے ایک اور نقطہ یہاں بتایا یہ گیا کہ امیر کو یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ اجازت دے، چاہے تو اجازت نہ دے.
نہیں جی مجھے آپ کی ضرورت ہے، ابھی میں آپ کی تقریر آنے والی ہے، آپ سے میں پوچھوں گا، آپ یہاں بریفنگ دیں گے، آپ نہیں جا سکتے، پہلے بریفنگ دیں، اپنی رپورٹ پیش کریں، پھر جائیں آپ. اس لیے فرمایا کہ لباد شان فاذن لمن شئت منہم، فاذن لمن شئت منہم، جس کو آپ مناسب سمجھیں اس کو رخصت دیں، اجازت دیں، جس کو آپ مناسب نہ سمجھیں رخصت نہ دیں. یہ بالکل ایسی بات ہے. سنیے، جیسے آپ ہاسپٹل کے انچارج ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے نا، اب عید کی چھٹیاں آ گئی، آپ ہاسپٹل کے چیف ہیں، ایک کہتا ہے سر مجھے چھٹی پہ جا رہے ہیں، نہیں جی ایک سرجن کا یہاں ہونا ضروری نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا. آپ بقرعید پہ آپ چلے جائیں، ایک سرجن رہے گا، اس مرتبہ چھٹی نہیں کرے گا، رات میں کی ڈیوٹی آپ دیں گے. تو امیر کا یہ اختیار ہے، اگر وہ یہ ضرورت سمجھتا ہے تو وہ چھٹی دے گا. اگر امیر سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دے سکتا، ایک ہی آدمی ہے، یہی فوج کا معاملہ ہے. اب عید کی سارے فوجیوں کو عید کے اوپر چھٹی نہیں مل سکتی، سارے پولیس والوں کو عید کے دن چھٹی نہیں مل سکتی. جس کو پہلے چھٹی مل گئی اسی عید پہ ملی، اس کو اگلی عید پہ نہیں ملے گی، جس کو اگلی عید پہ ملے گی پھر اگلی عید پہ نہیں ملے گی. تو یہ امیر پھر پلاننگ کرتا ہے کہ کس کو کب رخصت دی جانی چاہیے. یہ سب اجتماعیت کے اصول، جماعت کے اصول، حکومت کے اصول، یہ سارے یہاں پر 6 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بتا دیے گئے. آ جائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو